آئی عید آئی عید آئی عید آئی عید مبارک عید مبارک عید مبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں تو نازل ہو رہی رات اور دن، اور اس سے ہم متاثر ہیں، اور رحمتوں کی وجہ سے ہم کو بڑا فیض مل رہا ہے۔ کیوں کیا بات نہیں آ رہی آواز؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ویسے آواز آ جائے گی انشاءاللہ چاروں طرف۔ رمضان المبارک کی عبادتوں کی وجہ سے اور معمولات کی وجہ سے جو امت مسلمہ نے پریشانیوں میں، غربت میں، امیری میں، ہر حالت کے اندر جو اللہ کی عبادتیں کی ہیں، اس کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمتوں کے مستحق تو ہو گئے ہیں، اور اس کی رحمتوں سے ہم بالکل مستفیض ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے امت مسلمہ، اس میں کوئی شک نہیں، ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اصل میں ہماری ترقی یہ ہے کہ ساری دنیا کی انسانیت کو صحیح راستہ ملے، ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے معمولات کی وجہ سے، یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ خیر الامم ہے ہم، اور ہمیشہ سے ہم نے اس بات کو کیا ہے، ہمیشہ سے صحیح عمل کیا ہے، جس کی وجہ سے ساری انسانیت کو فائدہ ہوتا چلا آیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں۔ دنیا کے تمام مذاہب کو تہذیب، تمدن، اخلاق، علم، کردار، یہ ساری چیزیں امت مسلمہ نے دیا ہے۔ امت مسلمہ خود اس کی پابند ہو کر کے ساری انسانیت کو اس راستے پر لانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے آثار ہم ساری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ کہ دنیا میں مختلف قومیں آباد ہیں، مختلف تہذیب ہیں، دنیا کے اندر مختلف تمدن ہیں، لیکن جو تہذیب و تمدن صحابہ کرام نے امت مسلمہ کو دیا ہے، وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ صحابہ کرام جو بالکل ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے اور غربت میں تھے، لیکن انہیں دنیا کو جو تہذیب و تمدن دیا ہے، اس کے اثرات صرف آج تک نہیں بلکہ قیامت تک رہیں گے۔ علامہ اقبال نے اسی وجہ سے کہا تھا، تمدن آفرین خلاق آئین جہاں داری، تمدن آفرین خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ ساری دنیا انسانیت کو تمدن، تہذیب وغیرہ جن لوگوں نے دیا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ عرب کے صحرا کے رہنے والے لوگ تھے، اور اونٹوں کو لے کر کے پھرنے والی قوم تھی، لیکن انہوں نے قرآن کریم کو پکڑا، اور جو چیز انہوں نے اللہ سے حاصل کیا، تو اس کو تہذیب و تمدن کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ یہ صحابہ کرام کی کارنامے تھے، اس کا اثر دنیا میں اب تک ہے اور قیامت تک رہے گا۔ کبھی امت مسلمہ میں کبھی کمزوری ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، کبھی اپنی اصلی حالت پر آتے ہیں۔ غزوہ آج کے حالات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ جد و جہد اور کامیابی اور ترقی کی طرف دوڑ رہی ہے، اور ہمکنار ہو رہی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر امت مسلمہ کی جو سب سے بڑی چیز ہے، جس کو امت مسلمہ پکڑنا ہے اور پکڑی ہوئی ہے، وہ ہے امت مسلمہ کا اتفاق اور اتحاد۔ امت مسلمہ جہاں متفق راستے پر چلتی ہے، تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد اس کو آتی رہتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ غزوہ احد کے اندر، غزوہ بدر میں اور غزوہ احد کے اندر امت مسلمہ جہاں ذرا سا ان کے اندر اختلاف ہوا، تو امت مسلمہ پر غزوہ احد کے اندر مصیبت آ پڑی۔ یہ صرف صحابہ کا تھوڑا سا اختلاف تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم یہ ختم کریں یا آگے بڑھیں۔ اس تھوڑی سی اختلافات کی وجہ سے اللہ کی مدد بند ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور بہت سارا نقصان ہو گیا۔ یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ امت مسلمہ میں ذرا سا جو ہے دراڑ پڑ گئی تھی، ذرا سی دراڑ۔ اس دراڑ کو جب فوری دور کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں یہاں ہوں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں صحیح نبی آیا ہوا ہوں اور عبد المطلب کی اولاد سے ہوں۔ جب آپ نے اعلان کیا تو تمام صحابہ دوڑتے ہوئے آئے، اور جن کے اندر اختلاف ہو گیا تھا وہ متحد ہو گئے۔ جو ہی متحد ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مدد نازل ہوئی کہ جس کی وجہ سے غزوہ احد میں پھر ناکامی کے بعد پھر کامیابی ہوئی ہے۔ تو ہماری اللہ سے مدد کے لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر، اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کریں، ہماری صفوں کے اندر محبت پیدا ہو، ہماری صفوں کے اندر جو ہے صحیح ہمدردی پیدا ہو۔ اگر ایسی چیز پیدا ہو جائے گی تو امت مسلمہ کی مدد کی مستحق ہو جاتی ہے۔
اللہ کی مدد جو دنیا کے اندر آتی ہے وہ ہماری مدد ہماری عبادتوں سے تو رحمت آتی ہے، لیکن اللہ کی مدد، رحمت اور مدد دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ رحمتیں تو آج ہم کو اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، لیکن اللہ کی مدد ہم کو اس وقت مل سکے گی جب ہمارا معاملہ اتفاق پر چلے۔ جیسے غزوہ احد میں جو ہی اتفاق ہوا، تمام اللہ کی مدد اور رحمتیں لوٹ آئی، اور اللہ کی طرف سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا گیا، یہ اللہ کی مدد تھی۔ آج امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مصائب اور تکلیفیں تو آتی رہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کامیابی کی راہیں بھی امت میں نظر آ رہی ہیں، اور امت مسلمہ کامیابی کی طرف دوڑے گی۔ امت مسلمہ میں علم اور اسی طریقے سے قرآن کریم اور اسی طریقے سے احادیث، ان سب کا دوڑ، ان سب چیزوں کی دوڑ امت مسلمہ میں چل رہی ہے۔ اللہ کی رسی کو پکڑو مل جل کر کے، ولا تفرقوا، اور الگ الگ مت ہو۔ بس یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے بنیادی حیثیت یہی ہے امت مسلمہ کے لیے کہ ہم مل جل کر کے اللہ کی رسی کو پکڑنے کی کوشش کریں، اس میں تفرق نہ ہو۔ اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم دنیا میں آیا ہوا ہے، جو بھی اس کو متفق ہو کر کے پکڑے گا وہ یقیناً کامیابی کے راستے پر جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، آج امت مسلمہ میں خوشی ہے کہ عالم اسلام کے اندر اتفاق کے راستے پیدا ہوتے چلی جا رہی ہیں۔ عالم اسلام اتفاق کی طرف دوڑ رہا ہے۔ کئی ممالک جو ہے اتفاق کے راستوں کو اختیار کر لیے ہیں، جو برسہ برس سے مختلف تھے، آج اتفاق کے راستوں پر آ گئے ہیں۔ یہ بنیادی حیثیت جو ہمارے کو نظر آ رہی بنیادی دنیا کے اندر، یہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اب اس جو ہمیں شکل نظر آ رہی دنیا کے اندر کہ امت مسلمہ اتفاق کے راستے پر چل رہی ہے اور اس میں دراڑوں کو برداشت نہیں کر رہی ہے، یہ بہت خیر خوبی کی علامت ہے جو آج ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بھی اپنے زندگیوں کے اندر اتفاق کا راستہ پیدا کرنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے گھروں سے لے کر کے ساری دنیا تک جو ہمارے اندر اختلافات ہیں وہ ہمیں دور کرنا پڑیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھائی بھائی میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اور یہ پیدا کرایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے بھائی بہن میں اختلاف پیدا کرایا جا رہا ہے، یہ ہم کو دور کرنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر متفق ہو جائے کوئی دو قومیں یا دو گروپ اگر متفق ہو جائیں تو اللہ کی مدد کی مستحق ہو جاتی ہیں۔ یہ حدیث نے واضح طور پر اشارہ دیا ہے۔ جہاں دنیا میں امت مسلمہ اتفاق کی طرف جا رہی ہے، ہمیں نیچے سے بنیادی طور پہ اتفاق کی طرف چلنا پڑے گا۔ ہمیں بھائیوں کے اختلافات کو آپس میں دور کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے اختلافات کو دور کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے ایک خاندان دوسرے خاندان سے متنفر نہ ہو، نہ کوئی خاندان کسی سے بڑا ہے نہ کوئی خاندان کسی سے چھوٹا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصب العین بتایا تھا کہ میں نے کالے اور گورے کا فرق ختم کر دیا ہے۔ اللہ کے پاس وہ قابل اعتبار ہے جس کا تقوی بڑا ہو۔ تو آپ نے اس کو واضح طور پر اشارہ دیا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ ساری انسانیت کے لیے جو پیغام حجۃ الوداع کے موقع پر دیا ہے اس کو ہمیں پوری طریقے سے عمل کرنا پڑے گا، تو ہماری صفوں میں جو ہے محلوں میں اتفاق پیدا ہو۔ اسی طریقے سے خاندانوں میں ایک خاندان دوسرے خاندان کا احترام کرے، اسی طریقے سے ایک برادری دوسرے برادری کا احترام کرے۔ کوئی برادری کسی سے بڑی اور چھوٹی نہیں ہے، کوئی برادری اپنے آپ کو بڑی نہ سمجھے اور دوسری برادریوں کو چھوٹی نہ سمجھے، بلکہ تمام برادریاں ایک دوسرے سے مل جل کر اپنے آپ کو برابری کے مرتبے پہ کھڑا کرے۔ اسی طریقے سے نیچے سے جو ہمارے اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں، ایک علاقہ دوسرے علاقے کی نفرت کو چھوڑ دے۔ تمام علاقے برابر ہیں، تمام خاندان برابر ہیں، تمام برادریاں برابر ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر جو اختلافات ہیں بنیادی طور سے ہماری عورتوں میں ماؤں بہنوں میں جو ہے ہر گھر کے اندر دیورانی جٹھانی کے جھگڑے ہیں، ننند بھاوج کے جھگڑے ہیں۔ جب تک کہ نیچے سے بنیادی طور پر ہم اتفاق کی طرف نہیں چلیں گے، اوپر جو امت مسلمہ کی اتفاق کی راہیں کھولی جا رہی ہیں اس کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ہم اس کو نہ کریں گے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہمارے جو اختلافات ہیں، ایک مسلک دوسرے مسلک پر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، تمام دنیا کے مسلک برابر ہیں،
تمام دنیا کے طور طریقے، تمام دنیا کے مذہب کے اندر علامتیں سب برابر ہیں۔ آج ہم ایک مسلک دوسرے مسلک پر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے۔ ہم کوئی مسلک کسی مسلک سے بڑا نہیں ہے۔ جس نے ایمان لایا وہ دنیا کے اندر برابر رہے گا۔ اسی طریقے سے ہم مسلک کے جھگڑوں کو چھوڑیں اور امت مسلمہ میں صرف کلمہ واحد کی بنیاد پر جو ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا مسلک ہے، ہمارا طور طریقہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہی ایک نصب العین ہے کہ ہم تمام جو ہے ایک راستے پر ہیں اور سب برابر ہیں، کسی کو کسی سے بڑھوتری نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی اختلافات پیدا ہوں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر نفرتیں پیدا ہو، ایسی نفرتیں ہم پیدا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اندر مسلکوں کے اور اسی طریقے سے عقائد کے جو اختلافات ہیں ایک دوسرے سے اتحاد کی طرف بڑھنا شروع کرے۔ ساری دنیا کی جماعتیں، ہماری امت مسلمہ کی جتنی جماعتیں ہیں، ایک دوسرے پر تنقید نہ کرے بلکہ ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش کی جائے۔ اب یہ آخری دور شروع ہوا ہے، آخر زمانے کے اندر امت مسلمہ کو اپنا نصب العین، اپنا طور طریقہ قائم کرنا پڑے گا، جس کو صحابہ کرام نے جاری کیا تھا۔ صحابہ کرام نے جو چیز دنیا کو دی تھی، دنیا حیرت میں رہ گئی تھی۔ تمدن آفرین، خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ وہ لوگ اونٹ چلانے والے تھے، لیکن ساری انسانیت کو اتفاق کے راستے پر لا کر کے انہوں نے کھڑا کیا ہے۔ ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے، میں بڑھتا ہوں۔ یہ ہم دنیا کے اندر اس بات کو محسوس کریں اور ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کریں گے۔ علاقائیت، اسی طریقے سے ذات پات کا تفوق یا اسی طریقے سے مسلکوں کا تفوق، ایک مسلک دوسرے مسلک کے اپنے اوپر بڑا سمجھنے کی کوشش نہ کرے بلکہ ہر مسلک ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کرے، اپنے اندر کمزوریوں کو دور کرے۔ ساری امت مسلمہ کی ساری جماعتیں، ساری تنظیمیں صرف اسی بات کو محسوس کرے کہ وہ دنیا کے اندر ایک راستے پر جانا ہے۔ ہمارا اللہ ایک ہے، قرآن کریم ایک ہے، خانہ کعبہ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، ہمارے ایک نبی ہیں۔ آج ہمارے لیے قیامت تک کے لیے واحد راستہ صرف یہی ہے کہ ہم اتفاق کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ جہاں امت مسلمہ مکمل طور پر متفق ہو جائے گی، آسمان سے اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی مدد کو اترتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہمارے اللہ سے مدد اترنے کا واحد راستہ دنیا کے اندر جو ہے صرف اور صرف ہمارا اتفاق اور اتحاد ہے، جو ہم ایک راستے پر چلے اور سارے مسلک، سارے مذہب دنیا کے اندر سارے ہمارے طور طریقے ایک طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ صحابہ کا دیا ہوا دین ہے۔ غرض میں کیا کہوں تم سے، وہ صحرائے عرب کیا تھے، علامہ اقبال نے کہا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے، وہ صحرائے عرب کیا تھے، جہانگیر و جہاں دارا، جہاں بانو جہاں آرا۔ انہوں نے ساری دنیا کو جو ایک کیا، ساری دنیا کی نگرانی کی، ساری دنیا کو ایک راستے پر ڈالا۔ یہ صحابہ کرام یہ بالکل ان پڑھ تھے اور غریب گھرانے کے لوگ تھے، اور سب 30 سال کے اندر کے نوجوان صحابہ تھے جنہوں نے امت کو اتفاق کے راستے پر ڈالا تھا۔ ان کے اندر کوئی تفریق نہیں تھی، کوئی مسلک کا اونچ نیچ نہیں تھا، کوئی کسی کا لینا دینا نہیں تھا، کسی کو کسی بڑھوتری نہیں تھی۔ تمام تر صحابہ کرام ایک دوسرے کے قدموں میں رہا کرتے تھے۔ یہ امت مسلمہ کو جو بہت بڑی نعمت جو ہے آپ صحابہ کرام سے ملی، اس نعمت کو ہمیں برقرار رکھنا پڑے گا، اور اسی راستے پر امت مسلمہ اللہ کی مدد کی مستحق ہو سکتی ہے۔ یہ ہمیں اس دنیا کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ اور میرے عزیز دوستو، اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ قرآن کریم ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے قرآن کریم۔ امت مسلمہ کا ایک ہی، جہاں ہمارے اندر جہاں اختلافات کی دوڑ ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد کے ہم ابھی تک منتظر رہے اور ابھی تک اس کی مدد ہمارے پاس نہیں آ سکی۔ یہ یقیناً اگر ہمارے پاس اتفاق کے راستے پیدا ہو جائیں گے تو آسمان سے امت کے لیے مدد اترتی ہوئی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور اللہ کی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو دنیا میں ظلم کریں، کسی پر قتل کریں، کسی پر جرم کریں، بلکہ ساری دنیا کی انسانیت کو صحیح راستہ بتانا یہ ہمارا اولین فریضہ ہے۔ ساری انسانیت کو صحیح اخلاق اور کردار اور صحیح ہمدردی، ساری انسانیت کو اس راستے پر لانا تاکہ انسانیت کے ہدایت کے راستے کھل جائیں۔ جب ہمارے پاس یہ عمل ہوگا جس کو اتفاق کہتے ہیں یا جس کو ہم تہذیب و تمدن کہتے ہیں، اگر یہ عمل ہمارے پاس جاری رہے گا تو ہم دیکھیں گے کہ دنیا کی قومیں
کہ دنیا کی قومیں جو ہے ہدایت کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور ہدایت ان کے سینوں میں پیوست ہو جائیں گی۔ یہی دنیا کے اندر اسلام اسی راستے سے پھیلا ہے، اسی راستے سے دنیا میں اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے۔ ہمارے کردار، ہمارے اخلاق کردار، ہمارا اتفاق اتحاد، اسی نے دنیا کو جو ہے صحیح راستہ بتایا ہے۔ یہی ایک راستہ ہے، اسی سے دنیا میں انسانیت صحیح راستے پر پھیلے گی اور اس پر عمل ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اور اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ قرآن کریم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس امت کے لیے اتارا۔ 1,24,000 انبیاء اس قرآن کریم کو مانگا کرتے تھے، اللہ سے طلب کرتے تھے کہ یہ ہم کو دے دو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو ان کے مطالبے کو جو ہے منظور نہیں کیا، اور قرآن کریم محفوظ رکھا گیا۔ لاکھوں برس پہلے جو لکھا گیا تھا وہ لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا، اور وہ ایک امت کے لیے مخصوص تھا۔ تمام انبیاء کا زمانہ گزر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو امت مسلمہ کو دیا ہے، اور امت مسلمہ اس نعمت کے آتے ہی ساری دنیا کے حالات بدل دیے۔ قرآن کریم جس وقت نازل ہوا، حدیث میں آتا ہے کہ تمام زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک صاف کر دیا۔ جعلت لی الارض مسجدا، تمام زمین کو، روئے زمین کو اللہ نے مسجد کی حیثیت دے دی۔ قرآن کریم جس وقت اترا اس وقت یہ ساری دنیا کے اندر عمل ہو گیا، زمین کو پاک صاف کر دیا گیا۔ چونکہ کئی قومیں خدا کے عذاب سے منتصر تھی، وہ تمام عذابات کو مٹا دیا گیا اور زمین کو پاک صاف کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کریم جو ہی نازل ہوا، اوتیت مفاتیح الارض، زمین کو خزانوں سے بھر دیا گیا، زمین کی اوپری حیثیت صاف کر دی گئی اور زمین کو نچلے خزانوں سے بھر دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا، تمام دنیا کے خزانوں کی چابیاں آج مجھے ملی ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا خزانہ امت جو اس انسانیت کا ہے وہ پیٹرول ہے، وہ آج جو ہے عرب ملکوں سے ہی دنیا کے اندر برآمد ہو رہا ہے۔ یہ ایک زمین کی چابی ہے، کئی چابیاں ہیں جو امت مسلمہ کو ملی ہیں۔ یہ قرآن کریم کی برکت تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دیا تھا۔ ہمیں ایسے قرآن کریم کے لیے اپنی دوڑ پڑے گا۔ آج تقریباً کچھ برسوں سے، تقریباً 2-3 صدیوں سے امت مسلمہ کا ایک ہی جرم ہے، ایک ہی گناہ ہے کہ امت مسلمہ نے قرآن کریم کی روزانہ جو تلاوت تھی وہ چھوڑ دی تھی۔ امت مسلمہ نے اتنا بڑا جرم کیا، امت مسلمہ نے قرآن کریم کی تلاوت جو چھوڑ دی، 2-3 سال سے امت مسلمہ زوال کی طرف چلی گئی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں جو ہے جہاں بہت سارے آپ سفارش کریں گے، آپ جو ہے 50,000 برس امت کی شفاعت کرتے ہوئے دوڑتے رہیں گے، کبھی حوض کوثر پر اور کبھی پل صراط پر اور کبھی جنت کے دروازوں پر۔ آپ 50,000، آپ نے فرمایا کہ میں 50,000 برس تمہارے لیے دوڑتا رہوں گا اور تمہاری سفارش کرتا رہوں گا، لیکن جب اللہ کے سامنے قرآن کریم کا مسئلہ پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بتایا جائے گا کہ جو کتاب لاکھوں کروڑوں برس سے اللہ نے لکھ کر کے رکھا تھا اور جس امت کے لیے اتارا تھا، اس امت نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ یہ مسئلہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا کہ یہ مسئلہ کیا حل ہوا ہے دنیا کے اندر، تو آپ فرمائیں گے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری قوم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کے معاملے میں امت مسلمہ کی کوئی سفارش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائیں گے، باقی تمام چیزوں میں سفارش کریں گے، لیکن قرآن کے معاملے میں سفارش نہیں ہوگی۔ آج امت مسلمہ کے ہر فرد نے قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دیا ہے۔ صحابہ کرام 24 گھنٹے پڑھتے تھے، اولیاء اللہ 24 گھنٹے قرآن کریم پڑھتے تھے۔ کئی اہل اللہ دنیا کے اندر اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں جو روزانہ 2 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ کئی ائمہ کرام روزانہ 3 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر روزانہ 5 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ یہ اولیاء اللہ اور اسی طریقے سے علماء صحابہ کرام نے قرآن کریم کی تلاوت کو عام کر رکھا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر روزانہ 6 پارے قرآن کریم کے پڑھتے تھے۔ شاہ جہاں روزانہ 6 پارے قرآن کریم کے پڑھتے تھے، جنہوں نے تاج محل بنائی ہے۔ امت مسلمہ میں جب تک قرآن کریم کی دوڑ تھی تو امت مسلمہ ہوا کے دوش پر تھی۔ ہم نے اس کو سامان سے غفلت یہ ہوئی کہ ہم نے اس کو ترک کر دیا، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی۔ ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، ہم ثریا کے دوش پہ چل رہے تھے، لیکن جب ہم نے قرآن کریم چھوڑا، یہ تقریباً 300 برس کا زمانہ ہے،
علامہ اقبال نے کہا ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، ہم ثریا کے راستے پر چل رہے تھے لیکن ہم اس قدر جو ہے گر گئے کہ اللہ نے ہم کو زمین پر دے مارا۔ یہ صرف ترک قرآن کریم کی وجہ ہے۔ امت مسلمہ کا آج کون سا نوجوان ہے جو قرآن کریم روز تلاوت کرتا ہے؟ کون سا مالدار ہے جس نے قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں لیا اور روزانہ تلاوت کرتا ہے؟ اسی طریقے سے امت مسلمہ کے تعلیم یافتہ لوگ، وکلا، ڈاکٹر، انجینئر، لیکچرر، پروفیسر، کیا روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ یہ ہمیں اپنے نفسوں پہ غور کر کے دیکھنا پڑے گا، یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ آج مالدار آدمی کیوں قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا؟ اسی طریقے سے تعلیم یافتہ طبقہ، مالدار طبقہ قرآن کریم کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ لاکھوں لوگ حج کر کے آ رہے ہیں لیکن حج کرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں قرآن کریم نظر نہیں آتا۔ یہ بہت افسوسناک معاملہ ہے دنیا کے اندر کہ خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آ رہے ہیں، عمرہ کر کے آ رہے ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں لیکن قرآن کریم کی کوئی تلاوت ہی نہیں کر رہے۔ اصل عبادت دنیا کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو ثریا سے ہٹا کے زمین پر دے مارا۔ آج ہم بہت پست ہو گئے، یہ صرف ان حالات کی وجہ سے کہ آج قرآن کریم کی تلاوت ہم سے نہیں ہو رہی ہے۔ آج ہمارا کون سا رہنما، کون سا رہبر، کون سا لیڈر ایسا ڈھونڈو کہ جو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے؟ وہ آج ہم کو ہر امت مسلمہ کے ہر طبقے کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں تک جو ہے اس حالات کے اندر دیکھتے رہیں گے، کہاں تک ہم دیکھتے پڑھتے رہیں گے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اس وجہ سے امت مسلمہ اس بات کو غور کرے اور قرآن کریم کے معاملات پر غور کرے اور قرآن کریم کی تلاوت کو امت مسلمہ میں عام کرے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہماری لاکھوں کروڑوں مائیں بہنیں ہیں قرآن کریم سے بالکل بے بہرہ ہیں، اور امت مسلمہ میں ایک غلط طور طریقہ چل پڑا کہ عید آ گئی تو ہزاروں عورتیں مانگنے کی خاطر جو ہے اپنے گھروں سے نکل پڑتی ہیں اور مسجدوں کے سامنے، اسی طریقے سے راستوں پر، بازاروں میں مانگنے کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس سے ہماری جو ہے آنکھیں شرم کی وجہ سے جھک گئی کہ ہماری مائیں بہنیں کہاں کھڑی ہیں، کس جگہ کھڑی ہیں، کیوں مانگ رہی ہیں۔ اپنا نام فاطمہ، خدیجہ رکھتے ہیں لیکن بھوکا مرنا، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ سب سے بدترین گناہ ہے۔ آج ہمارے پاس ماحول، معاشرے میں یہ بات عام ہو چکی ہے۔ ہم کو اپنی عزت اگر برقرار رکھنا ہے اسلام کی، ایمان کی، اسی طریقے سے دین کی، تو بھیک مانگنا جو امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں میں چل پڑا ہے، اس کو روکنا پڑے گا۔ اس کے لیے پوری جو ہے سماج سے، سماجی کام کرنے والے، سیاسی سماجی برتری کرنے والے، ان لوگوں کو ضروری ہے کہ یہ اس کام سے روکے جو جس سے امت مسلمہ شرم کی وجہ سے جھک گئی۔ میرے عزیز دوستو، یہ صرف ایک ہی نتیجہ ہے کہ قرآن کریم امت مسلمہ سے ترک ہو گیا اور امت مسلمہ سے نکل گیا۔ دنیا کے اندر امت مسلمہ کے حالات خراب ہوتے چلے گئے، لیکن آج یہ احساس امت مسلمہ میں پیدا ہوا۔ دنیا کی امت مسلمہ کی بڑی بڑی قومیں اور بڑے بڑے ملک کے رہنے والے اپنے آپ کو ایک اعلان کرنا ہے کہ راستے میں کھڑے جماعت لیفٹ سائڈ میں، راستے کے اندر، راستے میں جو لیفٹ سائڈ ہاں بولیے۔ برادر اسلام سے اس تو دعا ہے کہ میرے جو ہے بائیں جانب جو راستہ رکھا گیا ہے باہر پیچھے جانے کے لیے، وہاں پر جماعت نہ بنائیں۔ بہت بڑا وسیع جو ہے یہ اپنا عیدگاہ ہے، سامنے ہے، پیچھے ہے، آپ سیدھے طرف بھی آ سکتے ہیں۔ اگر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہاں سے نکل جائیں، ورنہ ہم ہمارے جو والنٹیئر ہیں ان کو وہاں پر بھیجیں گے۔ خدا حافظ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ بھئی یہ صفوں کا بنانا بہت ضروری ہے۔ عبادت کی جو ہے جڑ ہے کہ ہماری صفیں بالکل سیدھی ہو اور جو راستے ہیں اس کو ترک کر دیں، درمیان کا راستہ ترک کر کے اپنی صفیں بنائیں۔ صفوں کے لیے نشانی الحمدللہ جو ہے عیدگاہ والوں نے یہاں سے وہاں تک پوری لگا رکھی ہیں۔ ان صفوں کا احترام کرتے ہوئے صف بندی کریں۔ اسی سلسلے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ امت مسلمہ میں اتفاق کی صفیں پوری ہونا ضروری ہے۔ جب صفیں پوری ہوں گی تو سارے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو خیر، میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ امت مسلمہ کا جو دوسرا بڑا معاملہ ہے اتفاق کے راستے کے علاوہ، کہ جو ہمارے صفوں میں پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم ایک دوسرے کا احترام، اتفاق، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ امت مسلمہ ایک راستے پر آئے۔ لیکن جو دوسرا معاملہ جو امت مسلمہ سے کمزور ہو گیا ہے وہ ترک قرآن کریم ہے۔
قرآن کریم جو امت مسلمہ سے چھوٹ گیا ہے یہ بہت افسوسناک معاملہ ہے۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ جس نے تاج محل بنایا ان کے زمانے میں ہندوستان کا زرین دور تھا۔ شاہ جہاں کا دور ہندوستان کا تاریخ میں زرین دور کہلایا جاتا ہے، اور مال و دولت اور افراط زر کثرت سے ہندوستان کے اندر تھا، جس کی سب سے بڑی نشانی تاج محل کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن شاہ جہاں کے متعلق یہ جو ہے تاریخ میں ہے کہ وہ روزانہ جو ہے فجر کی اذان سے پہلے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو سورج نکلنے تک، جس میں نمازیں بھی ادا کرتے اور قرآن کریم کی تلاوت اس طریقے سے کرتے تھے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی، کپڑے بھیگ جاتے تھے، اور اس کے بعد جب قرآن کریم کی تلاوت صبح میں ختم ہوتی تو کپڑوں کو نچوڑ دیا جاتا تھا، اس قدر ان سے آنکھ سے آنسو بہا کرتے تھے۔ ہمارے جو ہے شاہ جہاں کا جس کے متعلق مشہور ہے کہ عاشق مزاج بادشاہ تھے، یہ غلط ہے، بلکہ قرآن کریم کے عاشق تھے وہ، اور قرآن کریم کی روزانہ تلاوت، روزانہ ایک منزل 6 پارے روزانہ وہ پڑھا کرتے تھے، اور اسی حالت میں وہ جو ہے ان کی صبح ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد ان کے درباری کام شروع ہوا کرتے تھے حکومت کے۔ میرے عزیز دوست، ہمارے اولیاء اللہ ہمارے بادشاہ بھی جو ہے اپنی دربار میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے پہلے، اس کے بعد دربار شروع ہوتا تھا۔ آج امت مسلمہ کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے ہر معاملے میں، ہر محفل میں، ہر مجلس میں ہم سے قرآن کریم اٹھ گیا۔ قرآن کریم کی تلاوت امت کا کوئی طبقہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ بس قرآن کریم کی وجہ سے آج امت مسلمہ جو ہوا کے دوش پر چل رہی تھی تقریباً 1200 سال تک، 12ویں صدی ہجری تک امت مسلمہ کے حالات سب ایک جیسے تھے، اور امت مسلمہ کے لاکھوں کا لشکر قرآن کریم کی تلاوت کے بغیر قدم نہیں بڑھاتا تھا۔ امت مسلمہ کے لوگ اور عوام جب تک قرآن کی تلاوت نہ ہوتی تھی گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ بادشاہوں کا یہ حال تھا، اور ان کے ساتھ رہنے والوں کا بھی حال ایسے ہی تھا، اسی طریقے سے عوام کا بھی حال یہی تھا۔ جب ہم نے قرآن کریم کا احترام اس طریقے سے کیا تو اللہ نے بھی ہماری مدد کی، اللہ نے بھی ہمارا احترام کیا، اللہ نے بھی ہمارے ہر ضرورت کو دنیا کے اندر مکمل کیا۔ 12ویں صدی ہجری تک تقریباً یہی حال تھا امت مسلمہ میں۔ 12ویں صدی کے بعد ہمارے اندر یہ کمی پیدا ہوئی، کمزوری پیدا ہوئی، دنیا کی خوبوں نے ہمیں الجھایا، مصیبتوں کے اندر الجھایا، جنگوں کے اندر الجھایا، پریشانیوں میں ہمیں الجھانے کی وجہ سے امت مسلمہ سے قرآن کریم چھوٹ گیا، غفلت طاری ہو گئی۔ امت مسلمہ میں لاکھوں انسانوں کا خون ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے امت مسلمہ الجھ کر کے جو ہے امت مسلمہ سے قرآن کریم چھوٹ گیا تھا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمیں اس کو پھر لوٹانا پڑے گا۔ یہ آج ہمارے زبانوں پر، ہمارے گود میں، ہمارے گلے میں، ہمارے منہ زبان میں اگر قرآن کریم آ جائے تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اور آسمان سے ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم صحیح تقوی اختیار کرو گے تو زمین اور آسمان سے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس کے کرنے سے جو ہے اس وقت غفلت برت رہے ہیں۔ ہمیں اس غفلت کو دور کرنا ہے، اور امت مسلمہ کی صفوں میں اتفاق پیدا کر کے، ایک ہمدردی پیدا کر کے، اور قرآن کریم کو دوبارہ امت میں نافذ کرنے کے بعد امت مسلمہ اللہ کی مدد کی مستحق ہو جائے گی دنیا کے اندر۔ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، کیونکہ آج امت مسلمہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی قومیں اتفاق کی طرف دوڑ رہی ہیں اور صحیح معاہدے اتفاق کے کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں خوشی محسوس ہو رہی کہ دنیا کے اندر امت مسلمہ اس راستے پر آ رہی ہے، اور قرآن کریم کو اس کا بڑا مقام دیا جا رہا ہے۔ لاکھوں قرآن کریم کے نسخے آج بڑی بڑی حکومتیں اچھی طریقے سے تباہ کر کے دنیا کے اندر پھیلا رہی ہیں۔ یہ اس لیے تاکہ امت مسلمہ اس کو پکڑے، اور یہی ایک ہماری نجات کا واحد راستہ ہے۔ اور اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر یہ ہوگا کہ تہذیب، تمدن اور ساری قرآن کریم کی باتیں دنیا کی قوموں میں پھیلنا شروع ہو جائیں گی۔ دنیا کی قوموں میں ہدایت کے راستے پیدا ہوں گے، دنیا کی قومیں ایک طرف آنا شروع ہو جائیں گی۔ تاتاری قوم جس طریقے سے امت مسلمہ کی طرف آئی، اور تاتاری قوم دنیا کے اندر جو باغی، اللہ سے باغی تھی، لیکن امت مسلمہ کے قرآن کریم کو دیکھ کر کے، امت مسلمہ کے حالات کو دیکھ کر کے وہ اس قدر متاثر ہو گئے کہ تاتاری قوم، چنگیز خان کا بیٹا ہلاکو خان اپنی قوم کے ساتھ ایمان لایا، اور چنگیز تاتاری دنیا کے اندر آئے اور ایمان لے کر آئے، وہ ایمان اور اسلام کو خود لے کر کے سرداری کیفیت سے دنیا کے اندر لے کے چلے، اور تقریباً دنیا کے اندر 700 سال دنیا پہ حکومت کی۔ یہ تاتاری قوم کی حالت ہے،
اور سلطنت عثمانیہ اسی قوم کی ہے، اسی طریقے سے سلطنت مغلیہ اسی قوم کی ہے جس کے اندر ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ اور علماء پیدا ہوئے اور اسلام کو وہ لے کر کے چلے۔ یہ صرف اسلام سے متاثر ہو کر کے یہ قوم اسی طریقے سے اور کئی قومیں امت مسلمہ میں جو آئی ہیں یا ان کے نجات کا جو راستہ پیدا ہوا ہے وہ جیسے جہنم سے بچائی گئی ہیں، وہ صرف امت مسلمہ کے عمل اور کردار کی وجہ سے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں اپنے کردار پیدا کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے کے اندر جو ہمارے اندر تفوق کی کیفیت ہے یا بڑے پنے کی جو کیفیت ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے سے محبت کے راستے پیدا کرنا پڑیں گے۔ کتنے ہمارے مقدمات ہیں ہماری بیٹیوں کے، ہمارے جو ہے میاں بیویوں کے کورٹوں میں چل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری شرم کی وجہ سے جو ہے آنکھیں جھک گئی کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ہمارے پاس فیصلے کرنے والے ہیں، مفتیان کرام ہیں، لیکن ہم اپنے میاں بیوی کے جھگڑوں کو کورٹوں میں لے جا کے ڈالے ہیں۔ ہزاروں کیسز مقدمات مسلمانوں کے جو آئلی قانون ہے، نجی قانون ہے، اس قانون کے اندر جو ہے کورٹوں میں ڈال کے رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے امت مسلمہ کی حالت خراب ہوتی چلی جا رہی، کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو گئی، کئی لڑکوں کی زندگیاں برباد ہو گئے آپسی اختلافات کی وجہ سے۔ بس یہی ایک فارمولہ ہے، باقی اور کچھ فارمولے کی ضرورت نہیں ہے، باقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ اس اتفاق کے راستوں پر دوڑنا پڑے گا تیزی کے ساتھ اور آپسی اختلافات کو مٹانا پڑے گا اور اسی طریقے سے قرآن کریم کو گلے لگانا ہوگا۔ اس کے سوا کوئی راستہ دنیا کے اندر نہیں ہے اور یہ صرف ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے بلکہ دنیا کی ساری قومیں اس کی وجہ سے کامیابی کے راستے پر چلیں گی۔ دنیا کی قوموں کے لیے جو ہے ہدایت کا راستہ کھل جائے گا اور یدخلون فی دین اللہ افواجا، جو قرآن کریم نے کہا ہے یہ ہم اپنی آنکھوں سے دنیا کے اندر دیکھیں گے کہ لوگ قومیں فوج در فوج، قبیلے در قبیلے ایمان اور اسلام کو قبول کر کے اپنی آخرت کو بنائیں گے، ان کی آخرت کا نجات کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ہمیں اس کی ذمہ داری ہے ہم پر۔ خیر الامم کا مطلب یہ ہے، ہم اپنے آپ کو روز رات دن کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر الامم ہیں، خیر الامم ہیں، ہم دنیا کے قوموں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس رات دن پڑھ رہے، لیکن عمل ہمارا اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ ہم کو یہ چیزیں چھوڑ دینا پڑے گا، آپسی اختلافات، آپسی عقیدے، آپسی جو ہے تہذیب چھوڑ کر کے ایک راستے میں گم ہونا پڑے گا۔ ایک ہی راستے پر ہم جب گم ہو جائیں گے تو ہمارے لیے دنیا کے راستے کھلیں گے اور آخرت کے بھی راستے کھلیں گے۔ اور خصوصاً ہمارا ملک بابا آدم کے نزول کا مقام ہے۔ بابا آدم یہاں نازل ہوئے ہیں اور اپنی ساری برکتوں کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ وہ تمام علوم، تمام تہذیب، تمام تمدن لے کر کے بابا آدم اس ملک میں اترے تھے اور اسی ملک سے ساری دنیا کے اندر دین چلا اور یہاں سے ہی دنیا کے اندر تہذیب و تمدن دنیا کو بتایا گیا۔ انبیاء یہیں اسی علاقوں میں پیدا ہوئے اور یہیں سے ساری دنیا کے ملکوں میں پھیلے۔ یہ ہمارا ملک ایسی بابرکتوں کا ملک ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی تھی، ٹھنڈی ہوا محسوس کرتے تھے اور ہندوستان سے اچھی علامتیں آپ کو ظاہر ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے آپ نے ہندوستان کی طرف جا کر کے لوگوں کو خیر پھیلانے کے حکم دیا کہ یہاں خیر پھیلاؤ۔ میرے عزیز دوستو، یہ بابا آدم کے اترنے کا مقام ہے۔ بابا آدم یہاں ساری تمناؤں کو لے کر کے آئے تھے اور یہیں سے وہ خانہ کعبہ گئے۔ 300 برس ہندوستان میں رہے وہ اور یہیں سے پہلا حج کیا انہوں نے۔ سب سے پہلا حاجی ہندوستان سے گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام یہاں سے حج کرنے کے لیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی نماز انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اذان دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کی، اسی سرزمین پر ادا کی اترتے ہی۔ یہ ایسی سرزمین بابرکت سرزمین ہے۔ اس سرزمین کے رہنے والوں سے ہمیں محبت کرنا ہے، یہاں کے رہنے والوں کو گلے سے لگانا ہے، یہاں کے رہنے والوں کو دین، تہذیب و تمدن ہمارا اپنا بتانا ہے۔ یہ چاہے ہمیں جو ہے ہمارے لیے ہم سے ناراض ہوں یا ہمارے لیے تکلیف دہ بنے، اس کا ہمیں خیال نہ کرتے ہوئے یہاں کی قوموں کو اپنے گلے سے لگا کر کے ان کے لیے آخرت کا راستہ بتانا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا تو جو انبیاء علیہ السلام، سینکڑوں انبیاء علیہ السلام ہندوستان میں مدفون ہیں اور بابا آدم نے یہیں سے نسلیں پیدا کی اور ساری دنیا کے اندر پھیلایا تھا۔ اس تہذیب و تمدن کا خیال کر کے
ہمیں اپنی تاریخ کو یاد کرتے ہوئے دنیا کے اندر اب یہ 300 برس کا زمانہ تقریباً ہمارا زوال کا گزرا ہے، لیکن اب ایسی حالت پیدا ہو گئی ہے کہ امت مسلمہ کی سارے بڑے بڑے لوگ، سارے اہل فکر، اہل درد، اہل علم، یہ ایک ہونے کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ سیاسی، سماجی، اسی طریقے سے تہذیب و تمدن کے مختلف لوگ، یہ سب ایک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم اپنے گھروں کے اختلافات کو، خاندانوں کے جھگڑوں کو، اور اسی طریقے سے قوموں کے جھگڑوں کو، ہمیں کسی قوم سے کوئی جھگڑا نہیں، ہمیں کسی قوم سے کوئی بغاوت نہیں، ہم ساری قوم کی بھلائی چاہتے ہیں، ساری قوم کو صحیح راستے پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی کسی کے بارے میں بغض، کینہ، عنایت نہیں ہے۔ ہم ساری ہندوستان کی قوموں کو خاص طور سے اپنے گلے سے لگاتے رہے ہیں اور ہم لگاتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے پاس یہ طریقہ آج تک چلا آ رہا ہے کہ ہماری عیدگاہوں میں دنیا کی قومیں آ کر کے ہم کو مبارکبادی دیتی رہی ہیں اور آج بھی دیتی رہتی ہیں، یہ ہم کو اس کو اور زیادہ کثرت سے اس کو چلانا ہے اور دنیا کی قوموں کو یہ بتانا ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے دنیا کے اندر جو ہم لے کر آئے تھے۔ میرے عزیز دوستو، یہ صحابہ کرام کی برکت تھی کہ انہوں نے دنیا کو یہ قوم تہذیب دیا تھا اور اس کو سب سے زیادہ ہندوستان نے حاصل کیا۔ قرآن کریم کے معاملے میں یہ سارے دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگرچہ کہ قرآن کریم عرب میں اترا اور اس کو قرأت کے ساتھ پڑھنے کے لیے مصر اول درجے کا ہے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کا جو معاملات ہیں، سمجھنے کی جو طاقت ہے وہ ہندوستان کے علماء میں ہے۔ یہ سارے دنیا کے علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو جیسے ہندوستان کے علماء نے سمجھا ہے، دنیا کی کسی قوم نے نہیں سمجھا۔ اگرچہ کہ فضیلت نزول کی عرب کو ہے، مکے کو، اور اسی طریقے سے قرأت کی فضیلت مصر کو ہے، جو قرآن کریم کی وہ جو تلاوت کرتے ہیں وہ ان کا ہی حق ہے، لیکن قرآن کریم کو سمجھ کر کے اس تہذیب کو دنیا میں نافذ کرنے کا حق صرف ہندوستان کے علماء کو ہے۔ تقریباً 1000 برس سے علماء کرام نے جو ہے اتنی محنت سے ہندوستان کے اندر قرآن کریم کو پھیلایا، اس کو سمجھایا۔ سارے دنیا کے علماء حیرت میں رہ گئے کہ یہ علماء، ہندوستان کے علماء کو اتنا شعور، اتنی سمجھ کہاں سے آ گئی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے کہ اللہ کی نظر، یہ چونکہ نزول آدم کا مقام ہے، اسی وجہ سے اللہ کی نظر اس پر ہمیشہ سے ہے اور قیامت تک اس پر رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس ہندوستان سے اللہ کی نظر ہٹ جائے گی، اور اس کے نمائندے ہم ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ یہ دو باتیں میں نے جو آپ نے عرض کر دیا ہے کہ اتفاق کے راستے اور قرآن کریم، اس امت کو پکڑنا پڑے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کی قوموں سے محبت کرنا اور دنیا کی قوموں کو گلے لگانا اور دنیا کی قوموں کو اپنی تہذیب و تمدن بتانا، چاہے وہ ہم سے نفرت کریں لیکن ان کی نفرت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسا زمانے میں ہمیشہ سے دیکھتے آیا ہے۔ ہم نے دشمنوں کے ساتھ محبت برتی ہے تو دشمن جو ہے ہم سے محبت میں آگے بڑھ گئے اور وہ دین و اسلام کی طرف اپنے نجات کے راستے انہوں نے اپنے خود پیدا کر لیا۔ یہ ایسا دنیا میں دیکھتے آیا ہے، ہمیں اس بات کو سمجھ کر کے چلنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ زمانہ قیامت کی چال چل گیا ہے اور بہت تیزی سے حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں قیامت تک جو ہے یہ راستے قرآن کریم، اور اسی طریقے سے چاہے زمین و آسمان الٹ جائے لیکن قرآن کریم اور اسی طریقے سے ہماری آپسی محبت، یہ دنیا کی ایسی لازوال نعمتیں ہیں کہ دنیا کی کوئی مصیبت، دنیا کی کوئی زمین اور آسمان بھی الٹ جائے تو اس سے ہم کو نقصان نہیں ہو سکے گا اگر ہم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہیں گے۔ یہ اس طریقے سے ہمیں دنیا کے اندر ایسا راستہ پیدا ہو جائے گا کہ ہم حیرت اسی پر آئے گی، ورنہ عبادتیں تو ہم بہت ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ آج اس وقت 10 لاکھ آدمی خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ 1,24,000 نبیوں کے زمانے میں کبھی خانہ کعبہ کا اتنا طواف نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے۔ صرف عمرے کی کیفیت میں 10 لاکھ آدمی روزانہ عمرہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور ہر سال حج کے موقع پر 40 لاکھ انسان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے لیے بہت اچھے راستے ہیں۔ یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم کو عمل کی توفیق عطا کرے گا اور ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ، سب اس کا ارادہ کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ اس کا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔